بندائے پروردگارم امت احمد نبی دوست دارے چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی۔ یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے، یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے، جھولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے، اور ملتی نہ اگر بھیک حضور آپ کے در سے، ملتی نہ اگر بھیک حضور آپ کے در سے، اس شان سے منگتوں کے گزارے نہیں ہوتے۔ میری نہایت ہی واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں، ننھے بچوں، آج کے اس خطبہ جمعۃ المبارک کے اندر قربانی کے متعلق میں انشاءاللہ عز و جل کچھ مسائل بیان کرنے کی سعی کروں گا، کچھ سوالات کے یوں سمجھیں کہ جوابات دینے کی کوشش کروں گا کہ عام طور پر جو سوالات لوگ پوچھتے ہیں اور اس حوالے سے کچھ جو ہے وہ لوگوں کو ہوتا بھی ہے کہ چلیں عید آ رہی ہے تو کچھ نہ کچھ معلومات مل جائیں۔ حالانکہ صرف خطبہ جمعۃ المبارک میں ہی یہ سب کچھ بیان ہو سکے یہ پوسیبل تو نہیں ہے، اس کے لیے ہمیں باقاعدہ طور پہ وقت نکالنا چاہیے، مطالعہ بھی کرنا چاہیے اور باقاعدہ طور پر جو ہے وہ اس کے مسائل سیکھ لینے چاہیے۔ پھر آتے جاتے ذرا تھوڑا کبھی مسئلہ بیان کرتے ہوئے مسئلہ ایسا آ جاتا ہے جو جناب نے سنا نہیں ہوتا، جناب اس پر خوش ہونے کی بجائے کہ چلو شکر ہے پہلے نہیں پتا تھا پتہ لگ گیا، علم میں اضافہ ہو گیا۔ دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ایک کوئی بات سنتا ہے تو وہ کہتا ہے یار شکر ہے پہلے نہیں پتا تھا اب معلوم ہو گیا، انشاءاللہ میں آئندہ عمل کروں گا۔ ایک بندہ بات کی کھال اتارنے لگ جائے گا، لے یہ نویں گل کر دیتی ہے میں تو کبھی سنی ہی نہیں۔ تو یہ ایک عجیب قسم کا مزاج ہے، لیکن ہمارے ہاں یہ پایا جاتا ضرور ہے اور کثرت کے ساتھ پایا جاتا ہے۔ بعض لوگوں کو ایسے ہی بس تبصرہ برائے تبصرہ کرنے کا بڑا ہی شوق ہوتا ہے، ہر چیز پر تبصرہ کریں گے، سیاست پر تبصرہ کرنے بیٹھیں گے تو جناب صاحب کا تبصرہ اس طرح کا ہوگا کہ جیسے جناب پورا ملک یہ چلا رہے ہیں، اور بیچارے کے گھر کے حالات ایسے ہوتے ہیں کہ ایک گھر بھی چلانا اس کے لیے مشکل ہوتا ہے، یعنی اس کو اتنی بھی مینجمنٹ نہیں آتی کہ یہ اپنے گھر کے معاملات کو ہی صحیح طرح ہینڈل کر سکے، اور تبصرہ اس کا گلی کے گٹر پہ بیٹھ کے چوک میں کھڑے ہو کر دو چار کرسیاں رکھ کر تبصرہ یہ ہر چیز پہ کرتا ہے۔ ہمارے ہاں تبصرہ تو فری میں ہوتا ہے نا، بیماری کا علاج بھی فری میں لوگ بتاتے ہیں، کسی بھی بات پر اپنی رائے یا کومنٹس پیش کرنے ہو سوشل میڈیا پر دیکھ لیں تو لوگ ہر بندہ اپنی اپنی رائے پیش کر رہا ہوتا، تو یہ طریقہ کار غلط ہے۔ ہم قربانی کیوں کرتے ہیں؟ قربانی ہم اللہ رب العزت کے حکم پر عمل کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں۔ قربانی کرنا کس پر واجب ہے؟ 10 ذوالحجہ الحرام، اس کی صبح صادق سے لے کر، صبح صادق کا تو پتہ ہے کہ نہیں؟ صبح صادق کا مطلب ہوتا ہے کہ جس وقت فجر کا ٹائم شروع ہوتا ہے۔ آسانی کے لیے مزید تھوڑا سا آسان کر دوں کہ رمضان المبارک کے مہینے میں رات لوگ سحری کے وقت جاگ ہی رہے ہوتے ہیں، تو جس وقت سحری کا ٹائم ختم ہوتا ہے، سحری کا ٹائم ختم ہوتے ہی فجر کا وقت شروع ہوتا ہے، یعنی صبح صادق ہو جاتی ہے، یعنی صبح صادق سے پہلے سحری کا ٹائم ہوتا ہے،
ٹھیک ہے؟ تو وہ والا جو ٹائم ہے 10 ذوالحجۃ الحرام کی صبح صادق سے لے کر 12 ذوالحجۃ الحرام کے غروب آفتاب کے درمیان، یعنی آفتاب تک، غروب آفتاب ہونے تک، یہ جو درمیان میں جتنا ٹائم آتا ہے، اس میں اگر کوئی مسلمان عاقل، بالغ، مقیم، صاحب نصاب ہو، وہ جو نصاب ہے وہ اس کے قرض سے بھی خالی ہو اور ضروریات زندگی میں ڈوبا ہوا نہ ہو وہ نصاب، اس صورت میں اس پر قربانی واجب ہوگی۔ اس کے حوالے سے میں نے پچھلے جمعۃ المبارک کو کافی آپ کو تفصیل کے ساتھ بات سمجھا دی تھی کہ مطلقاً قرضے کا مسئلہ نہیں ہے کہ ویسے ہی جی قرضہ لیا ہوا ہے، قرضہ کی رقم اگر یہ ادا کر دے، اس کو مائنس کر لیں اس رقم کو۔ جیسے میں نے مثال دی تھی، کسی بندے کے پاس 50 لاکھ ہے، اس نے اگر 40 لاکھ بھی کسی کا قرضہ دینا ہے تو 40 لاکھ مائنس کر لیں اس میں سے، پھر بھی 10 لاکھ بچتے ہیں۔ یہاں تو 81-82 ہزار روپیہ اگر کسی کے پاس موجود ہے تو اس پر قربانی واجب ہو رہی ہے۔ اور بہت سارے لوگ ہیں جن پر قربانی واجب ہوتی ہے لیکن لوگ کرتے نہیں ہیں۔ گھروں کے اندر عورتوں کے پاس سونا موجود ہوتا ہے، عورت پر علیحدہ سے قربانی واجب ہو رہی ہوتی ہے لیکن وہ کر نہیں ہوتی۔ میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ اگر کسی بندے کے پاس اس وقت پیسے نہیں ہیں تو حکم یہ کیا حکم ہے اس کے لیے کہ وہ قرض لے کر یا کوئی چیز بیچ کر جو ہے تب بھی قربانی کرے گا۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوا کہ کیا مسافر پر قربانی واجب ہے؟ تو جیسا میں نے بتایا کہ مقیم ہونا جو ہے یہ شرط ہے کہ وہ عاقل بالغ مسلمان مقیم ہو، مسافر نہ ہو۔ اگر کوئی بندہ مسافر ہے، مثال کے طور پر آپ ان دنوں میں قربانی کے وقت میں اگر آپ شہر سے باہر ہیں، مثال کے طور پر آپ یہاں سے لاہور گئے ہوئے ہیں تو فیصل آباد سے لاہور مسافت سفر بنتی ہے نا، 92 کلومیٹر سے زیادہ ہے۔ تو اب ایک بندہ لاہور گیا ہے تو اس بندے پر قربانی واجب نہیں ہے، کیونکہ قربانی واجب ہوتی ہے مقیم کے اوپر۔ اگرچہ اس کے پاس پیسے ہیں لیکن چونکہ شرائط میں سے یہ ہے کہ کوئی بندہ مسافر ہو تو اس پر قربانی واجب نہیں ہوتی، تو لہذا اس پر قربانی واجب نہیں ہوگی۔ اچھا، کیا ایسے جانور کی قربانی جائز ہے کہ جس کے عمر تو وہ پوری کر چکا ہے، مطلب بکری ہے، اس میں بکری کی ساری قسمیں آ جاتی ہیں، تو 1 سال اگر اس کی عمر پوری ہو چکی، یا گائے کی 2 سال پوری ہو چکی، اونٹ کی 5 سال پوری ہو چکی، تو کیا دانت نہیں نکلے اگر اس کے، تو کیا قربانی جائز ہے یا نہیں ہے؟ ایسے موقع پر بقر عید کے موقع پر جو بیوپاری ہیں وہ گاہکوں سے کہتے ہیں کہ ہمارے اس جانور نے اگرچہ دانت نہیں نکالے لیکن یہ اپنی عمر پوری کر چکا ہے، تو گاہک تو جانور خریدنے کے لیے تیار نہیں ہوتے اور کہتے ہیں بھائی دانت نکالنا ضروری ہے۔ تو اگر وہی جانور بیوپاری آدھی قیمت پر دینے کے لیے تیار ہو جائے تو بعض گاہک خرید لیتے ہیں۔ پھر اب میں نے بتایا کہ فائدہ جہاں نظر آ رہا ہو نا قوم کو، پھر کہے گی وہ نہیں جی چونکہ انج نہیں تو پھر انج، پھر مسئلے بھی بنائے گی اور صورتیں بھی نکال لے گی جہاں پر اپنا فائدہ کچھ نظر آ رہا ہو۔ تو ایسا کرنا کیا تھا؟ دیکھیں جی، جو جانور قربانی کی عمر پوری کر چکا ہے اس کی قربانی کرنا جائز ہے۔ اب میں نے جیسے بتایا کہ قربانی جائز ہونے کے لیے اونٹ کی کتنی عمر ہونی چاہیے، گائے کی کتنی ہونی چاہیے، اور بکری کی کتنی ہونی چاہیے، 1 سال ہونی چاہیے۔ اور دمبا دمبی کے حوالے سے میں نے بتایا دمبا اور جو چھترا ہے بھیڑ 6 ماہ مطلق نہیں ہے۔ یہ بات، یہ بھی ایک غلط فہمی ہے جس کا میں ازالہ کر دوں۔ عوام سمجھتی ہے کہ جو چھترا ہے وہ 6 ماہ کا بھی لگتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ 6 ماہ کا دمبا یا چھترا وہ لگتا ہے جو دور سے دیکھنے میں سال بھر کا معلوم ہوتا ہو، یعنی اتنا فربا ہو، اتنا موٹا تازہ اور تگڑا ہو کہ دیکھنے میں لگتا ہو کہ یہ سال کا ہے۔ اگر دیکھنے میں وہ سال کا نہیں لگتا، اگر وہ 1 دن بھی کم ہے تب بھی قربانی، وہ بولو تو صحیح سارے۔
اچھا جی، بہرحال بیوپاری بھی بڑی فراڈیاں کرتے ہیں، عجیب و غریب قسم کے ان دنوں میں کام ہو رہے ہوتے ہیں، تو ذرا ہوشیار. جی بالکل، لوگ بڑے عجیب و غریب قسم کے، پیسہ ہے نا، جہاں بھی آپ دیکھو گے نا کہ مسئلہ ہے تو اس کے پیچھے یہ مال کار فرما ہوگا. بھائیوں کی لڑائی ہے تو مال کار فرما ہوگا، دو رشتہ داروں کی لڑائی ہے، دو کولیگس آپس میں ایک دوسرے سے ان کی بنتی نہیں ہے، مسائل ہیں ان کے، تو پیچھے پیسہ. کوئی بھی چیز ہے نا گھوم گھما کے پھر پیسہ آ جاتا ہے. تو پیسے کی محبت لوگوں کو دھوکہ دینے پر بھی مجبور کرتی ہے نا. تو وہ قربانی کے موقع پر، کتنا مقدس موقع ہے نا، تو وہ دھوکہ کر رہے ہوتے ہیں. بعض جانوروں کی عمر نہیں پوری ہوتی تو دھوکہ دے کے بیچ رہے ہوتے ہیں. بعض عجیب و غریب قسم کے مطلب چیزیں سامنے آتی ہیں. ہر سال ہی آپ سنتے بھی ہوں گے کہ کیا معاملات چلتے ہیں. بہرحال یہ سوچنا چاہیے کہ میں کیا کر رہا ہوں، آخرت میں یہ خیانت پھنسا دے گی. جی بالکل، آج دنیا میں تو تم کسی کو دھوکہ دے لو گے، اس کو گولی دے دو گے، لیکن آخرت میں پھنس جاؤ گے. اللہ تو دیکھ رہا ہے نا، اس سے تو نہیں چھپ سکتے. اللہ تبارک و تعالیٰ تو دیکھ رہا ہے. اچھا، بعض لوگ قربانی کے لیے جانور خرید کے لاتے ہیں تو کیا کرتے ہیں، بڑے بڑے جانور ہوتے ہیں تو چھوٹی چھوٹی سواریاں. دیکھیں جس طرح انسان کو تکلیف دہ چیزوں سے اذیت پہنچتی ہے، وہ اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتا ہے. آپ کو تکلیف پہنچے تو آپ بچانے کی کوشش کرتے ہیں نا، اذیت ہو رہی ہو کسی چیز سے، تو جانوروں کو بھی تو یار تکلیف ہوتی ہے. تو یہ زبردستی گھسا کر اونٹ کو رکشے کے اندر جناب لے کے آ رہے تھے لوگ، پھر بعض جناب وہ باندھ لیتے ہیں اور دوڑاتے ہیں بیچارے جانوروں کو. کئی دفعہ جانور اس طرح جو ہے وہ دم توڑ دیتے ہیں. آپ نے سنی ہوں گی باتیں، دیکھی بھی ہوں گی. تو یہ ظلم ہے یار، آپ کے ساتھ کوئی اس طرح کرے تو چند پیسے بچانے کے لیے جو ہے وہ اس طرح جانوروں پر ظلم کرنا، یہ بالکل جو ہے وہ، یہ بیچارہ کیا کرے گا؟ یہ عدالت میں کیس کر سکتا ہے؟ یہ مقدمہ کہاں پر پیش کرے گا؟ یاد رکھنا کہ اس کا مقدمہ چلتا ہے، اس کی سنوائی ہے. اگر دنیا میں کوئی نہیں ہے، ظاہری طور پر انسانوں میں کوئی نہیں، یہاں پر تو رب تبارک و تعالیٰ تو مظلوموں کی فریاد سنتا ہے، جو فریاد کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں. یاد رکھیے کہ مظلوم جانور بلکہ مظلوم کافر کی بھی بد دعا قبول ہوتی ہے. مظلوم جانور کی بھی بد دعا قبول ہوتی ہے. جانور تو دور کی بات، مظلوم اگر کافر ہے، یعنی کافر پر بھی اگر ظلم کیا گیا، اس کی بھی بد دعا قبول ہوتی ہے. جنہوں نے ایسا کیا ہے پہلے وہ توبہ کر لیں اور آئندہ نہ کرنے کا عہد کر لیں. نہیں کریں گے انشاءاللہ اس طرح. چند پیسے بچانے کے لیے ایسا کام ہم نہیں کریں گے. عید کے تینوں دنوں میں قربانی کرنی جائز ہے، البتہ پہلا دن قربانی کے لیے افضل ہے. ٹھیک ہے، اگلے دن کرنے کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ پہلے دن میں قصاب جو ہے وہ پیسے زیادہ لیتے ہیں، تو دوسرے دن میں تھوڑا ان کا ریٹ کم ہوتا ہے، تیسرے دن اس سے بھی کم ہوتا ہے. تو تھوڑے پیسے بچانے کے لیے افضل عمل کو چھوڑ کر لوگ دوسرے تیسرے دن بھی کر رہے ہوتے ہیں. تو بہتر یہی ہے اگر ممکن ہو تو پہلے دن میں قربانی کر لی جائے، یہ زیادہ افضل ہے. جب بعض لوگ جانور کی اون وغیرہ جو ہے نا کاٹتے ہیں، بیڑ وغیرہ کے اکثر کاٹ دیتے ہیں، تو یہ کاٹنا مکروہ ہے، نہیں کاٹنی چاہیے. اگر کسی نے بال یا اون وغیرہ کاٹ دی تو ان چیزوں کو نہ وہ اپنے استعمال میں لا سکتا ہے، نہ کسی غنی کو دے سکتا ہے، بلکہ ان بالوں کو اور اس اون کو بھی کسی فقیر پر صدقہ کرنا ہوگا. اب رہی بات اس متعلق کہ ذبح کرتے وقت دشواری پیش آئے گی، اگر اس کی اون بڑی ہوئی ہوگی تو اس کے لیے پورے بدن کے بال کاٹنا تو دور کی بات، گلے کے بال کاٹنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے، بلکہ گلے پر پانی وغیرہ لگا کر بھی تو یہ کام کر سکتے ہیں آپ. جب اجازت نہیں ہے شریعت کی طرف سے تو آپ اپنے طرف سے یہ کام کیوں کرتے؟ اچھا جی،
اب یہ بات ذہن میں رکھیے کہ قربانی کے گوشت کے ہم کرتے ہیں 3 حصے. کتنے حصے کرتے ہیں؟ 3 حصے کرنا مستحب ہے. کیا ہے مستحب؟ کا مطلب کیا ہوتا ہے پتہ ہے؟ کرنا ثواب، نہ کرنے پر گناہ. کرنا ثواب اور نہ کرنے پر گناہ. سمجھ آگئی بات؟ مستحب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کرنا ثواب، نہ کرنے پر گناہ کوئی بھی نہیں. اب ایک حصہ جو ہے رشتہ داروں میں تقسیم کر دے، ایک حصہ غریبوں میں بانٹ دے، ایک اپنے لیے رکھ لے. اگر یہ سارا خود بھی رکھ لیتا ہے تب بھی جائز ہے، سارے کا سارا تقسیم کر دیتا ہے تب بھی جائز ہے. اچھا میں یہاں پر رک کر ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی بندہ سارا خود رکھ لیتا ہے، شرعاً جو مسئلہ ہم نے سنا اس کے مطابق کیا اس پر کوئی گناہ ہے؟ تو جو بندے ایسے بندوں پر کلام کرتے ہیں، ان کے خلاف باتیں کرتے ہیں کہ او دیکھ کیڑی قربانی کی اپنی فریج پر لیا، جب شرعاً اس پر گناہ کوئی نہیں ہے تو آپ کون ہوتے ہیں وکیل بننے والے؟ آپ کون ہوتے ہیں جناب جج بننے والے، فیصلے سنانے والے اس کے بارے میں؟ آپ کو ایسی بات نہیں کرنی چاہیے. پھر میں ایک اور بھی بات یہاں پہ رک کے کہوں، مسئلے 2 بیان میں نے کیے ہیں کہ سارا خود بھی رکھ سکتے ہیں، سارا دے بھی سکتے ہیں. دنیا عمل کرتی ہے اپنے فائدے والے پہ کہ وہ تمہیں نہیں پتا جمعے تے علامہ صاحب بیان کیتا کہ سارا رکھ سکتے ہیں، ہن گل نہ کوئی بھی بندہ کرے. تو یہ ساتھ یہ بھی تو کہ سارا دے بھی تو سکتے ہیں نا، سارا رکھ ہی نہیں سکتے، دے بھی سارا سکتے ہیں. تو دے بھی تو سکتے ہیں نا بھائی آپ. تو بہرحال اگر کوئی رکھ لیتا ہے، بعض بندوں کی فیملی اتنی بڑی ہوتی ہے اپنی، تو وہ سارے کا سارا جو ہے وہ گھر میں ہی جو ہے وہ لگ جاتا ہے تو ٹھیک ہے. لیکن یہ ہے کہ بہتر طریقے پر عمل کرنا چاہیے. اچھا جی، بعض بندے نا ریٹ پوچھتے ہیں کنے دا لیا. تو اب سوال کرنے والا اگر یہ سوال کرے کہ اس طرح قیمت بتانا مناسب ہے یا خاموشی اختیار کر لے. پوچھتے ہیں نا لوگ کہ کتنے کا لیا ہے، تو اس میں یہ بھی تو بڑائی بھی آ سکتی ہے کہ یار قیمت مہنگا لیا ہے تو جناب بتایا کہ جناب 1.5 لاکھ دے 2 بکرے آئے نے، ہاں 1.5 لاکھ دی جوڑی ہے، تو بلے بلے تو بنے گی نا. تو وہ اس بات سے بچانے کے لیے اپنے آپ کو وہ یہ کام کرتا ہے. دیکھیں اگر کوئی قیمت پوچھے گا، اگر آپ کہیں گے نہیں میں نہیں دسنا تینوں، اس کا دل دکھے گا کہ یار مجھے بتایا نہیں ہے. ہو سکتا ہے وہ اس لیے پوچھ رہا ہو کہ یار آج کل کیا مارکیٹ میں ریٹ چل رہا ہے، میں نے بھی لینا ہے، مجھے تھوڑا ریٹ کا اندازہ ہو جائے. یہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے پوچھنے کی. پھر آپ خود دیکھیں نا کہ آپ بھی تو نمائش کر رہے ہیں نا، لے کے گھومنے کا شوق بھی آپ کو ہے، اپنے گھر کے باہر باندھ کے ذرا تھوڑا جناب اس کو پھول چھول لگا کے بچوں کے ہاتھ میں پکڑا دیا اور یوں یوں چل رہا ہے سارا کچھ. نمائش آپ بھی تو کر رہے ہیں نا. اگر آپ اتنے اپنے شوق پورے کر رہے ہیں تو بیچارے کا بھی شوق پورا کر دیجئے یہ بتا کر کہ جناب میں نے اتنے کا خریدا. تو ضرورت ہم بتا سکتے ہیں، بہرحال عوام نے پوچھنا ضرور ہوتا ہے، اگرچہ جو ہے وہ ابھی مطلب یہ پوچھنا بعض اوقات فضول بھی ہوتا ہے. ایویں ریٹ پوچھتے جائیں گے، لینا لونا کوئی نہیں ہوگا، اس سے بھی پوچھیں گے ہاں بھی کنے دا لیا، پھر ہاں کنے دا لیا، اور بندے سے پوچھتے جائیں گے. تو اس طرح فضول مطلب سوالات کرنے کی ضرورت کیا ہے. لیکن اگر واقعی کوئی کسی ریزن کی وجہ سے ریٹ معلوم کرنا چاہتا ہے، اس نے لینا ہے، تو پھر کوئی حرج کی بات بھی نہیں ہے. اچھا بہت سارے سوال، بہت سارے مسائل رہ گئے. یہ قاری صاحب فرما رہے تھے، حالانکہ میں نے یہ مسئلہ پچھلے جمعے بیان کیا تھا بڑی تفصیل کے ساتھ کہ چاند نظر آنے سے پہلے جو ہے وہ حجامت وغیرہ کرا لے، اپنے بال ناخن وغیرہ جو ہے وہ نہ کٹوانا ان دنوں میں مستحب ہے. تو اب مستحب سن کے مسئلہ سمجھ میں آ گیا ہوگا. مطلب ایک مستحب کے لیے تو زور لگایا ہوا ہے یار ساری قوم نے کہ قاری صاحب تسی دس دیو مسئلہ، لوگوں نے وال نہیں تے کٹا لینے نے. حالانکہ میں نے پچھلی مرتبہ یہ بات آپ کے سامنے رکھی تھی واضح طور پر. کوئی تائید کرے گا میں نے یہ مسئلہ بیان کیا؟ تو کیا بھی ساتھ میں نے یہ بھی بات بیان کی تھی چاند نظر آنے سے پہلے، ہاں پہلے حجامت کرا لو، بال کٹا لو، ناخن کاٹ لو.
لیکن اب یہ بھی ساتھ مجھے آپ کو یاد ہو کہ نہ یاد ہو، مجھے یاد ہے کہ میں نے کیا بیان کیا تھا. میں نے کہا تھا کہ ایک دن پہلے یقیناً حرام کام کر کے قوم آتی ہے مستحب پر عمل کرنے کے لیے، جس پہ رب نے پوچھنا نہیں ہے اس پر بڑے ہیں، جیسے 3 حصے کرنے، اس پر شریعت ملامت نہیں کر رہی، لیکن ہم کلام کریں گے چونکہ ہماری طبیعت کے خلاف ہے. جہاں پر شریعت ملامت کرتی ہے تو ہم ساری خلاف ورزیاں کرتے ہیں. تو مزید بھی بہت سارے مسائل ہیں، اگر کسی کو انفرادی طور پہ پوچھنا ہو تو جمعے کے بعد بھی پوچھ سکتا ہے، یا ویسے بھی رابطہ کر سکتا ہے، یا باقاعدہ طور پہ سیکھنے والے مسائل ہیں. ایک ہی مجلس کے اندر، ایک ہی خطبے کے اندر بتانا ممکن نہیں ہے. اس کے لیے تو باقاعدہ ایک کورس کروانا پڑے گا کہ ساری چیزیں جو ہے وہ میں لائن میں رکھ کر بیان کروں. لیکن اس میں پھر جتنے جمعے لگیں گے تو آگے پھر ٹائم پورا ہو جائے گا. اور آنے والے افراد تو ابھی بھی آ رہے ہیں، اندر داخل ہو رہے ہیں، تو چند لوگوں کو پتہ لگا ہوگا جتنے مسائل میں نے بیان کیے ہیں. تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے جو کچھ سیکھا اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. جو کوئی بات رہ گئی ہے تو انشاءاللہ بعد میں بیان کریں گے. ایک مسئلہ پوچھتے ہیں عقیقے کا حصہ رکھ سکتے ہیں کہ نہیں؟ جی بالکل عقیقے کا حصہ رکھا جا سکتا ہے. ایک مسئلہ یہ پوچھتے ہیں کہ قربانی کا گوشت کفار کو دے سکتے ہیں؟ تو نہیں دے سکتے. قربانی کا گوشت کفار کو، بعض دفعہ عیسائی وغیرہ جو ہے نا وہ آ جاتے ہیں لینے، قربانی کا گوشت ان کو آپ نہیں دے سکتے. اور ایک مسئلہ یہ پوچھتے ہیں کہ جناب والا صلی اللہ تعالی علی محمد، یہ آج کل لوگوں کے اندر رواج ہے بکرا. مجھے پچھلے جمعے کسی نے پوچھا تھا کہ بکرے جو ہیں وہ کسی کو دے دیتے ہیں 2 بکرے لے کے، تو بعد میں کہتے ہیں کہ جس وقت عید ہوگی تو ایک ہمیں دے دینا، ایک رکھ لینا. تو یہ صورت جائز نہیں ہے. اس میں بہت ساری باتیں ہیں، تو مزید تفصیل جو ہے وہ مل کے پوچھیے گا. اللہ رب العزت ہمیں مل کی